السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مڑ دیں۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مڑ دیں۔ بہرحال آج تقریباً 3 سے 4 دن کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک میسج دینے کے لیے آیا۔ حالانکہ نیوز میں تو چھائے رہے، جو ہیڈ لائنز کی زینت بنے رہے ہمارے موزی جو امریکہ کا دورہ کر کے واپس آئے ہیں، تو بہرحال یہ بیٹھ کے ایک بڑے باتیں چلے بھائی، افغانستان طالبان کو لے کر بڑے چکراؤ چلا، بڑے لٹھواں پھرائے گئے، لیکن اللہ جس کے ساتھ ہے اس کا بال بانکا نہیں ہوتا۔ یہ تو طے ہے، یہ تو حقیقت ہے، نہ ہم کچھ بولنے سے ہوتا نہ کوئی جھٹلانے سے، یہ حقیقت پذیر ہوتی، یہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ خیر ہم یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ جو غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا، جس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہوتا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان سمجھا جا رہا، جتنا آسان بم پٹارا چل رہا، جو گودی میڈیا جس طریقے سے بھڑکاؤ باتیں کر رہی ہے اور زہر بانٹ رہی، اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، اس کے نتائج ضرور سامنے آئیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مثلا جو کچھ بھی ہو رہا وہ صحیح ہو رہا، یا طالبان نے صحیح کیا یا غلط کیا، نہ ہم غلط کہیں گے نہ صحیح کہیں گے۔ 20-21 سال سے جس طریقے سے انہوں نے جو کوششیں کی، اس کے بعد امریکہ خود ایک اسٹمپ لگا کے وہاں سے پہنچا۔ یہ اندر کا بنایا ہوا منصوبہ ہے، جو ہمارا دیش اس چکرویو میں پھنس رہا ہے، ہمارا دیش اس چکرویو میں پھنس رہا ہے، یہ ضرور کہیں گے، کیونکہ ہم بھی وہی دیش کے ناگرک ہیں، ہم کو ہمارے دیش سے عظیم ہندوستان سے محبت ہے، اس لیے کچھ غلط ہوگا تو ہم ضرور کہیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ ہم کسی کے باپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، حق اور سچ بولنا یہ ہمارا کام ہے، اور برابر بولیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ جس طریقے سے منصوبے بنائے گئے، یہ فالتو کی ٹرپ میں جو کروڑہا روپیہ خرچ ہوا، جبکہ دیش کے ناگرک اور دیش کی مہنگائی سے تو آپ لوگ بچا واقف ہے۔ جس طریقے سے ہم جس اس میں گزر رہے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں اور اس قاتلانہ کورونا جیسی آب و ہوا میں دیش کے کیا حالات ہیں بجا آپ لوگ واقف ہے۔ ہمارے کسان بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ ہم جی ایس ٹی میں جی رہے ہیں، ہماری لائف جی ایس ٹی ہو گئی۔ یہ غلط ہے صحیح ہے نہیں بولوں گا، لیکن جو ہے وہ حق برابر بولوں گا۔ ٹرپل طلاق بول کے ایک نیا چلا ہمارے پاس، اس کے بعد NRC CAA NPR بول کے ایک گھرونا کھیل کھیلا گیا، اس کے بعد ہمارے کسان بھائیوں کو روڈ پہ اتارا گیا، ہماری ماں اور بہنیں ریڈوں پہ کئیوں شاہین باغ بنائے۔ ہم اس کے اوپر چرچا نہیں کر رہے، ہم اس کے اوپر ڈبیٹ نہیں کر رہے۔ انہوں پادرے گئے تو پاد بسانت آیا، وہ بسانت میں بھی خوشبو آئی۔ یہ ہماری گودی میڈیا کا کام ہے، ٹائم سے چلتے ہوئے آ رہا، ان 9-9.5 سال سے چلتے ہوئے آ رہا۔ اب یہ غلط یا صحیح میں وہ ڈیسائیڈ نہیں کروں گا، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ ضرور ہے میں سچ بولوں گا اور حق بولوں گا، اور یہ سچ اور حق بولنے کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرنے والا ہے آپ کا بھائی، یہ بات الگ ہے۔ اور میں نے 3 دن تک طبیعت میری ناساز تھی، تھوڑا سا ایک پاؤں میں میرے تکلیف ہے، اس بنا پہ میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں آیا۔ ابھی بھی میری داڑھی وغیرہ بڑھی ہوئی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو میسج دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے ان 3 دن میں جو محبت دکھائی، جو جستجو دکھائی، آپ لوگوں کے میسیجوں سے، آپ لوگوں کے کامنٹ سے بے بس ہو کر میرے کو سامنے آپ لوگوں کے آنا پڑا اور یہ میسج دینے کے لیے۔ بہرحال انہوں ہمارا کروڑہا روپیہ نقصان کر کے آگے ہیں، انہوں اکھاڑے کچھ نہیں، صرف بیان بازی چلتے رہی، جو ہمیشہ جو ہتھیلی میں چاند دکھایا جاتا ویسی دکھایا گیا، وہی چیز سامنے آئی ہمارے، اور کچھ نہیں، نیا کچھ نہیں تھا، وہی پرانی باٹل تھی، سمجھے نا۔ پینے کا انداز الگ تھا، پینے کا انداز الگ تھا، دوست احباب الگ تھے، اور کچھ بھی نہیں۔
اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نیا نہیں تھا، وہی کھسی پیٹی کہانی، وہی الفاظ، وہی پھینکنا، وہی بڑے بڑے باتیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اب ہم بولے تو بڑی چپ تھی، کیونکہ ہم کھب بول کے دیتے نا بھائی، ہماری بڑی لگتی بھائی، کیونکہ معلوم ہے آپ لوگ ابو فضل آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ یہ لوگ کچھ بھی کرو، چاہے یہ لوگ بلاತ್ಕಾری کرو، چاہے یہ لوگ ماب لنچنگ کرو، چاہے ہمارے ناگرک کو تکلیف پہنچاؤ، کچھ ان کے اوپر ڈبیٹ نہیں ہوتی، نہ انہوں غلط کرے تو کوئی بات ہوتی۔ جو ہم بولتے حق بولتے سچ بولتے اس لیے چھپتے، کیونکہ ہم پردے اٹھاتے، پردے گراتے نہیں۔ ہمارا کام ہے اٹھانا اور بے نقاب کرنا، ان کے گندے سازشوں کو پردہ فاش کرنا۔ یہ ابو فضل کا آج سے نہیں 18-19 سال سے کرتے ہوئے آ رہا ہوں اور کرتے رہوں گا انشاءاللہ۔ کسی کے باپ سے ڈرنے گھبرانے والا نہیں ہے ابو فضل۔ یہ مت سمجھنا ابو فضل خواب، ابو فضل کی طبیعت خراب تھی، اوپن ہارٹ سرجری بھی ابو فضل کی، سمجھے نا؟ اسی لیے تھوڑا حد و ادب میں ان کو ان چیزوں کے کیا بڑھاوا دیا، ان کو انہوں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے گئے، وہی گودی میڈیا کا رول بڑھتا گیا، تو ان کی جنپت کا انڈا ان کی جنپتوں کو بھی اب آگے سے لگا جائے گا، ان کی اوقات ان کو دکھائی جائے گی، اور ہر ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ہر وہ چیز ملیں گی، انٹرٹینمنٹ بھی رہے گا سارا، سمجھے نا؟ اینگری مین کا بھی رول ادا کریں گے آپ کے ابو فضل، ہر وہ چیز کامیڈی بھی رہیں گی، ہر وہ چیز رہیں گی۔ ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہے، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ملتا ہے، بات یاد رکھو، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ملتا۔ تو اسی لیے دیکھو آپ لوگ جو ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہو رہا ہے، جو انداز میں ہو رہا ہے، کیا کیا جھوٹے جھوٹے وعدے چل رہے ہیں، وہ سارے منصوبوں سے آپ لوگ واقف ہیں، اس لیے میرے کو وہ بولنے اور بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ان کا جو منصوبہ چل رہا، یہ افغانستان کو لے کر، طالبان کو لے کر ایک بہت بڑی ایک رچی جا رہی، جس میں انہوں کامیاب ہوتے ناکام ہوتے۔ اب جس طریقے سے سارے دیشیں امن و امان میں ہیں، ان کو امن و امان نہیں چاہیے، جو ایک جہتی سے رہ رہے ہیں نہیں چاہیے، جو سکون سے رہ رہے ہیں ان کو نہیں چاہیے، ان کو چاہیے آتنک، ہر طرف یہ مچانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بغیر نام لیے کہ میں بھی ایک بات یہ بتا دوں، سمجھے نا؟ جس کو اللہ رکھا وہ کچھ نہیں کر سکتے، جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہے ان کا بال بانکا نہیں ہوتا انشاءاللہ، بے فکر رہیے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ میسج دینا بہت ضروری تھا، اور کافی وقت ہو گیا آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ کر، اس لیے آج ضروری سمجھا میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ تو منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، ماں باپ کی خدمت کریے، نمازوں کی پابندی کریے، نمازیں مس مت کریے، فضول میں باہر بیٹھ کے وقت خراب مت کرو، یہ وقت ہاتھ سے جانے مت دو، نمازیں پڑھو، وہی تلاوتیں کرو، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ بہرحال اجازت چاہتا ہے آپ کا بھائی انشاءاللہ۔ سلام میں یاد رکھیے، ابو فضل کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔